شامی صاحب ساتھ ہی دیکھیں یہاں پہ سپریم کورٹ نے جب کہا کہ انکوائری کی جائے اس معاملے کے اوپر تو فوج نے تو اس پہ عمل درآمد فوراً کر دیا اور انکوائری بھی شروع ہو گئی سپریم کورٹ کے منشا کے اوپر. دوسری طرف سپریم کورٹ یہاں حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا یا ایک فیصلہ سنایا, پیغام کیا بھیجا, فیصلہ تھا, اس کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جا رہا حکومت کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے. حکومت تو بلکہ اس کے لیے ایک ترمیم لے آئی ہے. تو جسٹس جو منصور ہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کیا. شامی صاحب میں چاہوں گا ذرا آپ کو سنیں اور اس بحث میں سے ہمیں نکالیں انٹلیکچولی کہ وہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہی پارلیمنٹ جو سپریم ہے وہی جب وہ دستور بناتی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ قائم ہوتی ہے, تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا بھی اسی پارلیمنٹ پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے جسٹس منصور صاحب کی بات سنیں, پھر شامی صاحب ذرا اس پہ ابھی حالی رہنمائی کیجیے گا اس سارے معاملے میں, کیونکہ اس وقت حکومت کی بڑی اس وقت ٹھنی ہوئی ہے اپیرنٹلی سپریم کورٹ کے ساتھ. بڑا گمبھیر مسئلہ ہو رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملہ بہت گرم ہوا ہوا ہے اس وقت. کون صحیح ہے کون غلط ہے, آپ سے رہنمائی لیں گے. جسٹس منصور صاحب کی بات سنوائیں جی, پہلے آپ کی رائے سر اس سارے معاملے پہ. شامی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی. شامی صاحب آپ کی رائے سر, یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ کوئی کرٹسی کال نہیں ہے, کامران یہ بات درست ہے. پڑے گا آئین نے یہ سپریم کورٹ کو یہ فرض سونپا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے, وہ کسی بھی قانون کا جائزہ لے کہ وہ آئین کے خلاف تو نہیں ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف تو نہیں ہے. اور آئین کی تشریح کے معاملے میں سپریم کورٹ کو الٹیمیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس ہے. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے, پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے, لیکن پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی, اور یہ پارلیمنٹ کا دائرہ نہیں ہے. ہاں اب جیسے ایک قانون بنایا گیا ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں, تو یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر قرار دینے کی کوشش کی ہو رہی ہے. یہ تو ایک شطرنج کا کھیل ہے, اس میں دو پیچ لڑائے جا رہے ہیں, مگر یہ جو قانون ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہی آئے گا. سپریم کورٹ کو ہی طے کرنا پڑے گا کہ یہ قانون ویلڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ قانون جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یا یہ تجاوز ہے. تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ اگر ہم پارلیمنٹ پر چھوڑ دیں کہ وہ فیصلے سپریم کورٹ کے مانے یا نہ مانے, تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا. آج ہی دیکھیے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ تقریر کر رہے تھے کہ جو 3 MNAs ہیں گنتی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے 3 MNAs کی درخواست قبول کر لی ہے, ان کی رکنیت بحال ہو گئی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے ہم یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے. بھئی آپ کون ہیں تسلیم نہ کرنے والے؟ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. تو جو فیصلہ گوہر صاحب کو پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اسے تسلیم نہیں کرتا, جو حکومت کو پسند نہیں ہے وہ کہہ رہی میں اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو اسے نافذ ہونا ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو معاملہ اصل میں جو کنفیوژن ہے, سپریم کورٹ نے اپنے بعض فیصلوں کا پہرا نہیں دیا, ان پر عمل نہیں کرایا. اس میں ایک تو اردو زبان کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اردو کو سرکاری زبان بنا دیا جائے, عدالتی زبان بنا دیا جائے, آئین کا جو حکم ہے اس پہ عمل کیا جائے, لیکن آج تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے جو ہے وہ اردو میں نہیں جاری کر رہی. عمل نہیں ہوا. دیکھیں اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بلدیاتی ادارے پنجاب میں پوائنٹ آگے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, اور سپریم کورٹ نے اور بڑے فیصلوں بلدیاتی اداروں پہ نہیں ہو سکا الیکشن. ایون عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی اس محفل میں شامل تھے جب عمران خان صاحب نے بربلا اعتراف کیا کہ بلدیاتی انتخابات اس لیے نہیں کروائے کہ ہماری پارٹی پاپولر تھی پنجاب میں اس وقت. آپ کو یاد ہوگا میں آپ نسیم زہرا صاحبہ جب عمران خان صاحب کے کچھ آخری دن چل رہے تھے پرائم منسٹر,